Assalamualaikum everyone, this is Sonia Lodhi. आप देख रहे हैं प्रोग्राम वर्ल्ड इन व्यू ओनली ऑन पीटीवी न्यूज। सबसे पहले आप सभी लोगों को खुशामदीद कहना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। एवरी सैटरडे हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं पूरी दुनिया से कुछ मुनफरिद और कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज। आज के प्रोग्राम में भी इसी किस्म का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी मैं समरी कि आज की एपिसोड में आप क्या क्या देखने वाले हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाबात, जापान में 4 मुल्की इजलास, आजरबाईजान और आर्मीनिया जंग, कोरोना आलमी मंजरनामा और इसके अलावा बहुत कुछ। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले और दुनिया को नई जहतों से इंट्रोड्यूस करवाने वाले नामवर रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, वर्कर्स और स्कॉलर्स के लिए नोबेल प्राइज का ऐलान कर दिया गया। आइए नोबेल प्राइज हासिल करने वालों के हवाले से देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। हर साल अक्टूबर से दिसंबर तक स्वीडन और नॉर्वे में नोबेल प्राइज के हवाले से मुख्तलिफ कमेटियों के इजलास होते हैं, जिसमें साइंसेज, अदब, इकोनॉमिक्स और अमन के हवाले से दुनिया भर में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले लोगों की नामजदगी का ऐलान किया जाता है। इस साल आलमी वबा की वजह से नोबेल प्राइज के हवाले से स्टॉकहोम में होने वाली कुछ तकारीब को मनसूख किया गया है। इस साल इनामात हासिल करने वाले भी तकरीब में शिरकत के बजाय अपने अपने ममालिक की सफारतखानों से असनाद और इनाम वसूल करेंगे। इस साल ओस्लो में अमन के आलमी इनाम के हवाले से तकरीब में वबा की वजह से चंद लोगों को शिरकत की इजाजत दी गई है। इस साल स्वीडन की अकेडमी ऑफ नोबेल प्राइज ने अमन का आलमी इनाम अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने का ऐलान किया है। The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Program. नोबेल प्राइज कमेटी की तरफ से कहा गया है कि आलमी इदारा बराए खुराक ने दुनिया भर में ग़िज़ा की मुनसिफाना फराहमी और भूख के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा किया है। नोबेल प्राइज कमेटी ने अक़वाम मुत्तहिदा के इस ज़हली इदारे की दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पसमानदा ममालिक समेत जंग ज़दा ममालिक में भूख के खात्मे की कोशिशों का एतराफ़ भी किया है। गुज़िश्ता साल आलमी इदारा बराए खुराक ने 97 मिलियन लोगों की मदद की है। इस साल अदब का आलमी इनाम 77 साला अमरीकी शायरा लोइस गलेक को दिया गया है। स्वीडिश अकेडमी का कहना है कि शायरा को उनकी बेबाक और इंसानी वजूद की आफाकी खूबसूरती को जगाती शायरी के एतराफ में अदब का नोबेल इनाम दिया गया है। अमरीकी रियासत में पैदा होने वाली शायरा लोइस गलेक पेशे के एतबार से उस्ताद हैं और अमरीकी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी अदब पढ़ाती हैं। गलेक ने सन 1968 में अपने काम से शोहरत पाई थी। इनके अदबी खिदमात पर उन्हें इससे कबल भी मुतादिद अमरीकी और आलमी अदब के अवार्ड दिए जा चुके हैं। रवां साल केमिस्ट्री का नोबेल इनाम मुश्तरका तौर पर 2 खवातीन को दिया गया है। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असम्बली ने केमिस्ट्री का नोबेल इनाम फ्रांसीसी कीमियादान इमानुएल कारपेंटर और अमरीकी कीमियादान जेनिफर डोडना को देने का ऐलान किया है। केमिस्ट्री में इन दोनों की नई तहकीक से जानवरों और पौधों के डीएनए के ज्यादा बेहतर मुताले का मौका मिलेगा, जो साइंस की बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है। और डीएनए का तजिया करने से हयातियाती साइंस में इनकलाबी पेशरफ्त के इम्कानात पैदा होंगे। इस साल फिजिक्स का नोबेल प्राइज अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी के 3 साइंसदानों को देने का ऐलान किया गया है। फिजिक्स के नोबेल प्राइज का निस्फ रॉजर पेनरोज और निस्फ इनाम राइनहार्ड गेंजिल और इंड्रिया गेज को मिलेगा। बरतानवी रियाजदान रॉजर पेनरोज का शुमार इन साइंसदानों में होता है जिन्होंने आइंस्टाइन के नजरिया इजाफियत की मसावातों को बहुत बारीक बीनी के साथ समझा और सन 1965 में नाकाबिले तरदीद रियाजियाती सबूतों के साथ बताया कि ब्लैक होल्स इन्हीं मसावातों के इतलाक का मंतकी नतीजा है। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली इंड्रिया गेज और जर्मनी के माहिर फल्कियात राहिन हॉर्ड ने सन 1990 के अशरे में दरियाफ्त किया था कि हमारी कहकशां के मरकज में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल मौजूद है। इस साल फिजियोलॉजी या तिब का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों हार्वी ऑल्टर, माइकल हॉटिन और चार्ल्स राइस को दिया गया है। इन तीनों साइंसदानों ने काले यरकान यानी हेपेटाइटिस सी का बायस बनने वाले वायरस को दरियाफ्त किया था। इस साल इस इनाम की रकम इन तीनों में बराबर तकसीम की जाएगी। तिब का इनाम देने वाली कमेटी के मुताबिक इनाम हासिल करने वाले साइंसदानों ने अपनी दिन रात मेहनत से वायरस को दरियाफ्त किया, जो इंसानी खून में जन्म लेता है, जिससे अब तक कई इंसानी जानें मौत के मुंह में जा चुकी हैं।
اس سال نوبل کمیٹی نے انعامی رقم میں 10 لاکھ سویڈش کرونا کا اضافہ کیا ہے، جس سے انعامی رقم میں 1,12,000 امریکی ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ 3 نومبر کو ہونے والے امریکہ میں صدارتی انتخابات کے حوالے سے دونوں سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کورونا کی تشخیص کے بعد اپنی صدارتی مہم ٹویٹر پہ چلاتے نظر آ رہے ہیں۔ 15 اکتوبر کو ہونے والے دوسرے صدارتی مباحثے پر سوالات کھڑے ہو چکے ہیں۔ دونوں جماعتوں کے نامزد کردہ نائب صدر مائک پینس اور کیملا ہیرس کے مابین پہلا مباحثہ ہو چکا ہے۔ آئیے اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں اس تفصیلی رپورٹ۔ نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے دونوں پارٹیوں کی صدارتی مہم ہر گزرتے دن کے ساتھ دلچسپ اور تیز ہوتی جا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پر کرونا وائرس کا شکار ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ قرنطینہ میں جا رہے ہیں۔ امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پر لکھا کہ کرونا ٹیسٹ مثبت ہونے کی وجہ سے وہ بھی قرنطینہ میں رہیں گی، جس کے بعد امریکی صدر کے ڈاکٹر نے صحافیوں کو بتایا کہ صدر اور خاتون اول دونوں کی حالت اس وقت بہتر ہے۔ انہوں نے خود کو قرنطینہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وائٹ ہاؤس کی ٹیم ان کی نگرانی کرے گی۔ امریکی صدر کی چیف آف سٹاف نے صحافیوں کو بتایا کہ صدر میں کرونا کی معتدل علامات ہیں، انہیں بخار، سینے میں درد اور کھانسی کی شکایت ہے، جس کے بعد وائٹ ہاؤس کی میڈیکل ٹیم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خون میں آکسیجن کی کمی ہونے پر انہیں والٹر ریڈ میڈیکل سینٹر میں منتقل کر دیا، جہاں وہ 3 راتیں گزارنے پر واپس وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے قیام کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے صدارتی مہم کا سلسلہ جاری رکھا۔ کورونا کی تشخیص کے بعد پاکستان، چین، روس، سعودی عرب اور دیگر ممالک کے سربراہان نے امریکی صدر کو صحت یابی کے پیغامات بھیجے۔ دوسری طرف ٹرمپ کے سیاسی حریف جو بائیڈن کا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے اور انہوں نے اپنی مہم کے دوران کہا ہے کہ ٹرمپ اپنی بیماری کا ذمہ دار خود ہے۔ امریکی صدر کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے علاج کا کورس مکمل کر چکے ہیں اور اب وہ آج سے اپنی مصروفیات کا آغاز کر دیں گے۔ امریکی انتخابات ہونے میں صرف 25 دن باقی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مد مقابل ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن سے مقبولیت میں کچھ پوائنٹس پیچھے ہیں، اسی لیے وہ اپنی صدارتی مہم کو بھرپور طریقے سے چلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے حالیہ اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ کرسمس تک افغانستان میں امریکی مرد و خواتین کی تعداد بہت تھوڑی رہ جانی چاہیے۔ امریکہ میں نائب صدارتی امیدواروں کے مباحثے میں مائک پینس اور کاملا ہیرس نے شائستگی کو برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے پر نکتہ چینی کی اور ایک دوسرے پر سیاسی طنز کیے۔ سینیٹر کاملا ہیرس کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں نوکریوں کا بے تحاشا خاتمہ ہوا۔ ٹرمپ نے کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی۔ امریکی صدر نے جو بھی کیا کچھ کام نہیں آیا اور ملک میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں اور بدقسمی سے آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کورونا وبا سے نمٹنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا صدر کو معلوم تھا کہ کورونا وبا کس قدر مہلک ہے، مگر اس حقیقت کو عوام سے چھپایا گیا۔ اگر جو بائیڈن صدر منتخب ہو گئے تو عوام کو مفت کورونا ویکسین دی جائے گی۔ اس کے جواب میں مائک پینس نے کہا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 20 لاکھ سے زائد افراد کی جانیں جا سکتی ہیں، جس کے پیش نظر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے دن ہی سے امریکیوں کو بتایا اور ان کی صحت کو اولین ترجیح دی ہے۔ انہوں نے کہا امریکی صدر چین سے پروازوں کو بند کیا جبکہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا حکومت عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بہت اقدامات کر رہی ہے جبکہ عالمی وبا کی ویکسین سال کے آخر تک دستیاب ہو جائے گی۔ کاملا ہیرس نے کہا ٹرمپ نے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے صحت کے ماہرین پر دباؤ ڈالا تو عوام سے اپیل کروں گی کہ وہ ہرگز ویکسین کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی طرف سے ٹیکس گوشوارے جاری نہ کرنے پر سخت تنقید کی اور کہا افسوس ہمارا صدر دیانتدار نہیں۔ جو بائیڈن نے ایریزونا میں اپنی صدارتی مہم کے دوران ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وائرس کے حوالے سے حکومت ناکام ہو چکی ہے اور ملک کی معاشی صورتحال بھی بہتر نہیں ہے۔ ایریزونا میں صدارتی مہم کے دوران کاملا ہیرس بھی جو بائیڈن کے ساتھ موجود تھیں۔ ایریزونا میں اس وقت انتخابی مہم زوروں پر ہے کیونکہ مائک پینس بھی یہاں اپنے ووٹر سے حمایت حاصل کرنے کے لیے موجود ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین جنگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
आज़रबाईजान और आर्मीनिया कई दिनों की लड़ाई और शदीद झड़पों के बाद जंग बंदी के लिए रजामंद हो गए हैं। 27 सितंबर से शुरू होने वाली कशीदगी और जंगी सूरत हाल से सैकड़ों हलाकतें हुई और मुतादिद घर तबाह हो चुके हैं। रूसी वजीर खारजा का कहना है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया आपस में कैदियों और लाशों के तबादले के साथ साथ जंग बंदी के लिए रजामंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकैन इस तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का इरादा रखते हैं। दोनों हरीफ ममालिक के माबैन मुज़ाकरात मास्को में हुए, जहां रूसी वजीर खारजा ने सालिस का किरदार अदा किया। 10 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात में दोनों ममालिक जंग बंदी के लिए तैयार हो गए और गुज़िश्ता रात रूसी वजीर खारजा ने दोनों ममालिक के माबैन जंग बंदी का ऐलान करते हुए कहा कि दोनों ममालिक नगोर्नो काराबाख तनाज़े को हल करने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। आलमी हिलाल अहमर कमेटी दोनों ममालिक के माबैन सुलहकार की हैसियत से काम करेगी और यहाँ इंसानी फलाही कामों की निगरानी करेगी। आलमी खबर रिसां इदारे के मुताबिक दोनों हरीफ ममालिक के माबैन मुज़ाकरात के लिए सालसी सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप मिन्सिक ग्रुप करेगा। रवा हफ्ते अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के वज़ीर खारजा का इजलास टोक्यो में मुनक्किद हुआ है। इस इजलास में खित्ते में चीन की उभरती ताकत और आपस में ताल्लुकात को फरोग देने के हवाले से बातचीत की गई। आइए इस हवाले से देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने रवा हफ्ते जापान के शहर टोक्यो में अपने एशियाई हलीफों और ऑस्ट्रेलवी वज़ीर खारजा के साथ एक इजलास में शिरकत की है। इस इजलास में जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के वज़ीर खारजा ने खित्ते में चीन की उभरती ताकत और आपस में ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से बातचीत की है। माइक पॉम्पियो का कहना है कि आज का मंजरनामा गुज़श्ता साल की निस्बत मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह से वबा दुनिया को अपनी लपेट में लेगी। वुहान से फैलने वाले वायरस को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से छुपाया गया, जिससे इस बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। पोम्पियो ने कहा, चीनी हुकूमत ने अपनी ताकत से बहादुर चीनी लोगों को भी खामोश कर दिया जो इस बीमारी के हवाले से खतरात का इजहार कर रहे थे। अमेरिका आपके साथ है क्योंकि हमने मिलकर वबा का मुकाबला करना है और इकट्ठे होकर अपनी मईशतों को मजबूत बनाना है। इस 4 मुल्की इत्तेहाद का हिस्सा होते हुए अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम बाहमी ताउन से अपने लोगों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इस्तेसाल, करप्शन और गजब से महफूज करें। जापानी वजीर खारजा योशिमित्सु मोतेगी का कहना है कि हम 4 कौमों के जमहूरी उसूल, कानून की बालादस्ती पर यकीन और माशी आज़ादी मुश्तरका खवास हैं। हम इस खित्ते में जिम्मेदार शिराकतदार होते हुए उसूलों पर मबनी आलमी ऑर्डर के ख़्वाहां हैं। इसका निफाज हम सब की मुश्तरका मंजिल है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर खारजा मैरिसे पेने का कहना है कि 4 मुल्की इत्तेहाद मिलकर मुस्बत एजेंडे पर काम करना चाहता है। ये एक सिफारती नेटवर्क है जिसमें जमहूरी उसूलों के साथ मुश्तरका मफादात के हुसूल में मदद मिल सकती है। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि खित्ते को ताकत की बजाय उसूलों से चलाया जाए। भारतीय वज़ीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर का कहना है कि हम खित्ते में ताउन, इस्तेहकाम और खुशहाली के ख़्वाहां हैं। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के इस दौरे का मकसद एशिया में अपने हलीफों को बीजिंग के खिलाफ मुत्तहिद करना था, जिसके बारे में तज्जिया निगारों का कहना है कि चीन के हमसाया ममालिक चीन से अपने तिजारती ताल्लुकात की वजह से बराह रास्त दुश्मनी से एहतराज करते हैं। चीन ने 4 मुल्की इत्तेहाद की मजम्मत करते हुए कहा है कि ये इसकी तरक्की को रोकना चाहते हैं। इस इजलास के आखिर में जापानी वजीर खारजा ने कहा कि चारों ममालिक अमली तौर पर एक दूसरे से इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और दीगर शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने के लिए रजामंद हैं। सूडान में दिहाइयों से जारी खाना जंगी और मकामी फसादात की वजह से जहां लाखों लोग मारे गए, वहां कई लाख लोग बेघर होने पर मजबूर हो गए। जनूबी सूडान में कई माह से होने वाले मुज़ाकरात के बाद यहां के मुतहारिब धड़ों में अमन मुआहदा तय पा गया है, जिससे यहां खाना जंगी का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। आइए इस हवाले से देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। सूडान में कई दिहाइयों से जारी खाना जंगी के बायस लाखों लोग लुकमाए अजल बन गए और कई लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। रवा हफ्ते सूडान की हुकूमत और बाहमी ग्रुप्स के माबैन अमन का मुआहिदा तय पा गया है,
جنوبی سوڈان کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات میں کئی مہینوں کی بحث کے بعد متحارب گروہ ملک میں خانہ جنگی اور تصادم کو ختم کر کے امن کے قیام کے لیے آپس میں رضامند ہو گئے ہیں۔ اس امن معاہدے کی ابتدا گزشتہ اگست کے مہینے میں ہوئی، جب ڈارفر کے مغربی ریجن سے 2 گروپس اور جنوبی ریجن سے ایک گروپ نے امن کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ اب سوڈان پیپلز لبریشن موومنٹ نارتھ نامی بڑے باغی گروپ نے بھی امن معاہدے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ اس گروہ کی قیادت عبدالعزیز الہلو کے پاس ہے۔ پہلے یہ گروپ مذاکرات میں شامل نہیں تھا، لیکن اب یہ گروہ بھی امن معاہدے میں شامل ہو چکا ہے۔ جنوبی سوڈان کے ثالث کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات کا بنیادی مقصد تمام متحارب گروہوں کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کروانے تھے۔ کئی دہائیوں کی خانہ جنگی سے سوڈان تباہال ہو چکا ہے اور سن 2011 میں تقسیم کے بعد تیل کی دولت سے مالا مال یہ ملک اقتصادی بحران کا شکار ہوا، جس کے نتیجے میں ہونے والے احتجاج نے سن 2019 میں صدر عمر حسن البشیر کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ سوڈان کی عوامی قیادت اور فوجی قیادت اس وقت سے مل کر حکومت کر رہی ہے۔ اب ان کا خیال ہے کہ ملک میں تصادم اور خانہ جنگی کا خاتمہ ان کی اولین ترجیح ہے۔ معاہدے کی شرائط میں طے پا گیا ہے کہ باغی گروپس کو سیکورٹی فورسز میں شامل کیا جائے گا، سیاسی نمائندگی دی جائے گی، اقتصادی اور مالکانہ حقوق دیے جائیں گے۔ اس طرح زبوں حالی کا شکار جنوبی اور مغربی ریجن کو ہر سال $750 ملین کے فنڈز اگلے 10 سال تک دیے جائیں گے اور بے گھر ہونے والے لوگوں کی واپسی کی ضمانت دی جائے گی۔ تجزیہ نگاروں نے اس امن معاہدے کو خیر مقدم کہا ہے، تاہم جنگجو گروپس اور فوج کے اہم کردار پر سوالات باقی ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اور وبا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد لگ بھگ 37 ملین کے قریب ہو چکی ہے، جن میں سے 10,50,000 سے زائد لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ دنیا بھر میں پھیلی وبا کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله پاکستان میں ہر 9 میں سے ایک عورت بریسٹ کینسر کا شکار ہے۔ بریسٹ کینسر صرف خواتین کو ہی نہیں، مرد حضرات کو بھی ہوتا ہے۔ میں کمزور نہیں پڑی ہوں تو میں نے جا کے اس کو چیئر کیا،
with my head shaved, with my, you know, lashes, جو بھی everything جو chemotherapy. تو وہ تھا کہ کر سکتے ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں یہ بیماری تو ہے, اب یہ ہمارا وار زون ہے. لاسٹ 10 years میں جس تیزی کے ساتھ اس کی شرح میں اضافہ ہوا ہے, اور یہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ موسٹلی جو ہے وہ اولڈ ایج خواتین میں ہوتا ہے, لیکن اب جو ہے ہم اس کو ینگ ایج میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اسکار آپ کے جسم پہ لگتا ہے ڈیورنگ دی ٹریٹمنٹ, وہ اسکار آپ کی روح پہ لگتا ہے. بھر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اور وبا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد لگ بھگ 37 ملین کے قریب ہو چکی ہے, جن میں سے 10,50,000 سے زائد لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں. دنیا بھر میں پھیلی وبا کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. دنیا بھر میں کرونا وبا کی دوسری لہر جاری ہے. اس وقت تک عالمی طور پر کرونا سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد 33 ملین کے لگ بھگ ہے, جن میں سے 28 ملین لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں, جبکہ 10.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وبا کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں. اس وقت دنیا میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد لگ بھگ 8 ملین ہے, جن میں سے 68,000 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. دنیا بھر میں یومیہ نئے مریضوں کی تعداد 3,10,000 سے تجاوز کر گئی ہے, اور یومیہ عالمی طور پر اموات کی تعداد 8,000 سے بڑھ چکی ہے. مریضوں کی تعداد اور اموات کے حوالے سے امریکہ سر فہرست ہے. یہاں متاثرہ مریضوں کی تعداد لگ بھگ 78 لاکھ ہو چکی ہے, جن میں سے 50 لاکھ متاثرہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں, اور 2,15,000 سے زیادہ کرونا مریض لقمہ اجل بن چکے ہیں. امریکہ میں لگ بھگ 15,000 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. یہاں 11.5 کروڑ لوگوں کے کرونا ٹیسٹ ہو چکے ہیں. مریضوں کی تعداد کے حوالے سے بھارت دوسرے نمبر پر ہے. یہاں مریضوں کی تعداد 69 لاکھ کے لگ بھگ ہے, جن میں سے 58 لاکھ سے زیادہ کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں, اور 1,05,000 سے زیادہ مریض ہلاک ہو چکے ہیں. یہاں 9,000 کے لگ بھگ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. اب تک بھارت میں 8 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں. برازیل مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دنیا میں تیسرے اور اموات کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے. یہاں مریضوں کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے, جن میں سے 44 لاکھ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں, اور لگ بھگ 1.5 لاکھ لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں. برازیل میں 8,500 مریض تشویشناک حالت میں ہیں, اور یہاں 1 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. مریضوں کی تعداد کے حوالے سے روس چوتھے نمبر پر ہے. یہاں کرونا کے مریضوں کی تعداد 12,60,000 سے زیادہ ہے, جن میں 10 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. 2,500 کے قریب مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. یہاں 4 کروڑ 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے کرونا ٹیسٹ ہو چکے ہیں. کولمبیا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے. یہاں مریضوں کی تعداد لگ بھگ 9 لاکھ ہو چکی ہے, جن میں سے 27,000 سے زیادہ موت کا شکار ہو چکے ہیں, اور 2,000 سے زیادہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. یہاں 8 لاکھ کے لگ بھگ مریض شفا یاب ہو چکے ہیں, اور ایکٹیو کیسز کی تعداد لگ بھگ 77,000 ہے. کولمبیا میں 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں. دنیا بھر میں صرف 11 ممالک اور چھوٹے جزائر میں کرونا کا کوئی مریض نہیں ہے. دنیا جنگوں کے علاوہ انسانیت، بھوک، افلاس، غربت اور بے روزگاری جیسے مستقل مسائل سے خطرناک حد تک دوچار ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ اقوام متحدہ نے دنیا کی ترقی اور انسانی حقوق کو تحفظ دینے کے لیے نہایت اہم کردار ادا کیا ہے، اور عالمی خوشحالی اس ادارے کی اولین ترجیح ہے. آئیے اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ اسپیشل رپورٹ. پاکستان سٹیزن پورٹل موبائل ایپ اور ویب پورٹل کے ساتھ ساتھ حکومت کا ایک اور انقلابی قدم. وزیراعظم پاکستان کی ہدایت پر پورٹل کے دائرہ کار میں توسیع. اگر آپ دور دراز دیہی علاقے میں موجود ہیں، اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کی سہولت نہیں، پڑھنے لکھنے سے قاصر ہیں، خصوصی افراد، بیوہ خواتین یا بزرگ شہری ہیں، تو اب ملک بھر کے سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں موجود 8,864 ڈیش بورڈز کے حامل افسران سے کسی بھی ادارے کے متعلق اپنی رائے یا شکایت درج کروا سکتے ہیں. آپ کے مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح.
पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, आवाम की आवाज। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में अमन के क़याम और ममालिक के आपस में तनाज़ात को ख़त्म कराने के लिए बनने वाले इदारे को अक़वाम मुत्तहिदा का नाम दिया गया। अब इसकी उम्र 75 बरस हो चुकी है और इदारा दुनिया में तरक्की और खुशहाली के साथ साथ इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे के लिए भी कोशां है। माहिरीन का ख्याल है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़श्ता 75 सालों में इंसानी तरक्की और इंसानी हकूक़ की हिफाजत के लिए बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए हैं। जंगों के अलावा भूख व इफलास, गुर्बत, बेरोजगारी, नस्ली इम्तियाज और फसादात से इंसानियत को मुस्तकिल खतरात लाहक हैं। सितंबर 2000 में दुनिया के 189 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में इकट्ठे हुए और तारीखी मिलेनियम डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए, जिसमें उन्होंने 8 अहदाफ को 2015 को हासिल करने का वादा किया, जिसमें भूख व इफलास का खात्मा, गुर्बत पर काबू पाना, जिनसी मुसावात और बच्चों की शरह अमवात को कंट्रोल करना शामिल थे, जिनकी वजह से मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के अहदाफ यकीनन हासिल हुए। जैसे 2015 तक 1 अरब लोगों को गुर्बत की इंतहाई लकीर के नीचे से निकालकर महफूज करके उन्हें तरक्की दी गई। बच्चों की शरह अमवात में 1990 के मुकाबले में 50% कमी की गई है। इस तरह 1990 के मुकाबले में स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद में 50% कमी वाक़ई हुई और सन 2000 के बाद एड्स के मरीजों में 40% कमी हुई। चीन ने गुज़श्ता 40 सालों में 700 मिलियन लोगों को खते गुर्बत से निकाला है। चीन ने 2020 तक अपने अहदाफ हासिल किए और 2030 तक पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए भी पुरअज़्म है। 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा के 17वें सालाना इजलास में एक करारदाद के जरिए रुकन ममालिक ने दुनिया को तेज तरक्की से हमकनार करने के लिए आलमी ताउन को फ़रोग़ देने के आज़्म का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि अगर तमाम 17 अहदाफ हासिल कर लिए जाएं तो दुनिया बीमारी, गुर्बत, भूख व इफलास और बेरोजगारी से पाक हो जाएगी। दुनिया में खौफ और तशद्दुद भी खत्म हो जाएगा। लोगों को तालीम हासिल करने के यकसर मौक़े मयस्सर आएंगे और लोगों की अक्सरियत ख़वानदा होगी और लोगों की अक्सरियत पढ़ने लिखने के काबिल हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा नस्ली इम्तियाज के खिलाफ आलमी तहरीक की भी कामयाबी के लिए कोशां है। इस साल मई में अमेरिका में स्याह फाम बशिंदे जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों मौत पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल ने जिनेवा में पुलिस गर्दी और अमेरिका में नस्ली इम्तियाज के हवाले से हंगामी इजलास तलब किया और अफ्रीकी ममालिक की तरफ से पेश करदा करारदाद को 47 ममालिक ने इत्तेफाक की राय से मंजूर किया और इस जुल्म की भी भरपूर मजम्मत की गई। बीमारी कोई भी हो इंसान के लिए तकलीफ देह होती है, लेकिन अल्जाइमर यानी यादाश्त का खत्म हो जाना इंसान को मुकम्मल तौर पर बेबसी की तस्वीर बना देता है, क्योंकि ये एक ला इलाज मर्ज है। ताहम एहतियात और बरवक्त तशखीस से इसकी बढ़ती अलामात को प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सकता है। फ्रांस में ऐसे मरीजों की बहाली के लिए एक मरकज बनाया गया है। आइए इस हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। फ्रांस के जुनूब मगरिब में वाक़े एक कस्बे डेक्स में अल्जाइमर के मरीजों की देखभाल और इनकी निगहदाश्त के लिए नर्सिंग होम कायम किया गया है, जिसके अंदर मरीजों के लिए खरीदारी से लेकर हेयर सैलून और मौसीकी से महजूज होने तक की सहूलियात मयसर हैं। इसकी तामीर का मकसद यहाँ अल्जाइमर के मरीजों के लिए मुनासिब माहौल मयसर करना है, जिसमें रोजमर्रा मामूलात जिंदगी से जुड़े रहने से ये मुमकिन है कि यादाश्त खो जाने का अमल कंट्रोल किया जा सके। मरीजों की इस बस्ती में आम लोगों के जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, ताहम ये दुनिया से अलग थलग बनाई गई है, जहां मरीजों को अस्पताल की निस्बत ज्यादा आजाद और कदरे बाइख्तियार रखा जाता है। 82 साला मेडलिन एलिसेल्डे पहली खातून हैं जो यहाँ मुंतकिल हुई हैं। वो कहती हैं कि इन्हें यहाँ का देही माहौल बहुत पसंद है और इन्हें मुश्तरका घर में रहना अच्छा लगता है। अल्जाइमर के मरीजों के लिए फ्रांस में ये अपनी तर्ज की पहली बस्ती है, जिसे नेदरलैंड्स में वाक़े एक ऐसी बस्ती की तर्ज पर ही बनाया गया है। मेडलिन के खानदान का कहना है कि अल्जाइमर की तशखीस के बाद
ایک بیٹی کے گھر سے دوسرے بیٹے کے گھر میں منتقل ہونے سے ان کی یادداشت کے مسائل میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میڈلین کو خبر ہے کہ ان کی یادداشت جا رہی ہے، لیکن یہاں اس جگہ پر ان کی زندگی کے مستقل معمولات اور روزمرہ کی مصروفیات سے یادداشت کھو جانے کے عمل میں کمی واقع ہوئی ہے، اور اب وہ پہلے کی نسبت زیادہ آزاد زندگی گزارنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جو کسی بھی دوسرے نرسنگ ہوم میں ممکن نہیں تھا۔ الزائمر کے مریضوں کے لیے بنائی گئی اس بستی میں کیفیٹیریا موجود ہے، جہاں گرم کھانے، کافی اور کیک میسر ہے۔ یہاں لائبریری اور میوزک روم کی سہولت بھی مریضوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں شاپنگ سٹور پر چاکلیٹس، کیک بنانے کا پاؤڈر، سبزیاں اور تازہ پھل بھی مل جاتے ہیں۔ یہاں کی ڈائریکٹر پاسکل لیزیرے سرجنٹ کا کہنا ہے کہ عالمی وبا کی وجہ سے یہاں پابندیاں لگائی گئی ہیں اور وبا کے بحران کے بعد یہاں لوگ آسانی سے آ سکیں گے۔ یہاں پر رہائش پذیر ہر شخص کو سالانہ 24,000 یورو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں سالانہ خرچ 67 لاکھ یورو ہے، جس کا آدھے سے زیادہ حصہ حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔ فرانس کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ میڈیکل ریسرچ کے تحقیق کار یہاں بھرپور توجہ دیتے ہیں اور اس بات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دیہی مرکز میں رہنے سے مریضوں کے مزاج اور بیماری کی شدت میں کیا فرق آتا ہے، کیا اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا صرف رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ کیمبرج یونیورسٹی نے اعلان کیا ہے کہ 2038 تک زہریلی گیسز کے اخراج کو 0 تک لانے کے لیے اقدامات کرے گی۔ آئیے اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ اسپیشل رپورٹ۔ کیمبرج یونیورسٹی نے اگلے 18 سالوں یعنی 2038 تک موسمیاتی تبدیلیوں کا سبب بننے والی گیسز کے اخراج کو 0 کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے یونیورسٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے سرمایے کو ماحول موافق صنعتوں میں خرچ کرے گی، جہاں سے زہریلی گیسز کا اخراج 0 ہو۔ کیمبرج یونیورسٹی دنیا کے تعلیمی اداروں میں پہلی یونیورسٹی ہے جس نے طلبہ کے دباؤ کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 800 سالہ تاریخ کی حامل یونیورسٹی نے کہا ہے کہ وہ اپنے 3.5 ارب پاؤنڈ کے انڈاؤمنٹ فنڈ کو ان صنعتوں میں خرچ کرے گی جن کے ماحول پر اثرات نہ ہوں اور جو 2038 تک زہریلی گیسز کے اخراج کو 0 کرنے کو یقینی بنا سکے۔ کیمبرج یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق فکر مند ہوتے دیگر سرمایہ کاروں نے یہ ہدف 2050 تک حاصل کرنے کا طے کیا ہے، جبکہ ہم اسے 2038 تک حاصل کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ 2030 تک وہ آئل کمپنیز میں اپنی سرمایہ کاری کو بالکل ختم کر دے گی تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے کے لیے اپنے مقرر کردہ اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ یونیورسٹی اس حوالے سے سائنسی تحقیق بھی کرے گی اور لوگوں کو موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے حوالے سے اقدامات کرنے کے لیے قائل بھی کرے گی۔ یورپ اور شمالی امریکہ میں طالب علموں نے کئی سال تک یہ مہم چلائی ہے کہ یونیورسٹیز ایندھن سے متعلقہ صنعت میں اپنی سرمایہ کاری نہ کریں۔ گزشتہ فروری میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے احتجاج کرنے والی تنظیم ایکسٹنکشن ریبیلین نے کیمبرج ٹرینٹی کالج کے صحن کو کھود دیا تھا۔ طلبہ کے دباؤ اور مظاہروں کی وجہ سے 1000 سے زیادہ تعلیمی اداروں نے آئل کمپنیز کے ساتھ سرمایہ کاری کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ آئل کمپنیز ماحول کو آلودہ کرنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ 2038 تک 0 گیسز کے اخراج کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کیمبرج یونیورسٹی اب وہاں سرمایہ کاری کرے گی جہاں سے کاربن کا اخراج کم سے کم ہو۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، تاہم اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے ہوں گے۔ بلا شبہ سائنسی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انسان نے گھنٹوں کے فاصلے منٹوں اور منٹوں کی مسافت کو سیکنڈز میں طے کرنے کا گر سیکھ لیا ہے۔ جیٹ انجن کی ایجاد نے ہوائی سفر میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اب برطانیہ میں ہنگامی طبی امداد دینے کے لیے جیٹ سوٹ کا کامیاب تجربہ کر دیا گیا ہے، جس سے مشکل ترین مقامات پر بھی اب آسانی کے ساتھ طبی امداد میسر ہو سکے گی۔ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کی ایک کمپنی نے مشکل پہاڑی مقامات پر طبی امداد پہنچانے کے لیے جیٹ سوٹ تیار کر کے ہنگامی حالات میں بر وقت امدادی رسد کے لیے انسانی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔
گریوٹی انڈسٹریز نامی کمپنی نے طبی ورکرز کے ساتھ مل کر اپنے تیار کردہ جیٹ سوٹ کی صلاحیتوں کا جائزہ لیتے ہوئے برطانیہ کے دیہی علاقے لیک ڈسٹرکٹ میں اس کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ پہلی تجرباتی پرواز میں اس جیٹ سوٹ کے ذریعے ایک 10 سالہ زخمی ہونے والی لڑکی کو پہاڑوں میں تلاش کر کے اسے طبی امداد دینے کا مظاہرہ کیا گیا۔ ہنگامی امداد کی کال موصول ہوتے ہی طبی ورکر کو جیٹ سوٹ کے ذریعے مریضہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ اور طبی ورکر 90 سیکنڈ میں وہاں پہنچ گیا اور زخموں کا جائزہ لے کر مریضہ کو طبی امداد دی گئی۔ کمپنی کے مطابق اس مقام تک پہنچنے کے لیے پیدل چلنے والے طبی ورکرز کو کم از کم 25 منٹ لگ جاتے ہیں، جبکہ جیٹ سوٹ کی مدد سے مریضہ کو طبی امداد دینے میں صرف 1.5 منٹ لگا۔ ہیلی کاپٹر سے طبی امداد دینے والے ورکر اینڈی ماؤسن کا کہنا ہے کہ اس میں کمال صلاحیتیں پوشیدہ ہیں۔ یہاں کمبریا سے انسانی زندگیوں کو محفوظ کرنے اور ان کی تکلیفوں کا مداوع کرنے کے لیے پہلی جیٹ سوٹ کی پرواز ایک یادگار لمحہ ہے۔ تیز رفتاری سے مصیبت میں گھرے انسانوں کی مدد کرنے کی یہ صلاحیت بلا شبہ حیران کن ہے۔ یہ جیٹ سوٹ 32 میل یعنی 51 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس سوٹ میں بازو اور کمر کے ساتھ 5 چھوٹے انجن لگے ہوتے ہیں۔ اس جیٹ سوٹ کے موجد رچرڈ براؤن کا کہنا ہے کہ مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہمیں اس کی ابتدا کرنے پر فخر ہے۔ یہ جیٹ سوٹ 12,000 فٹ یعنی 3,658 میٹر کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ سوٹ اسکیفل پائک جو برطانیہ کی بڑی چوٹی ہے اس کے اوپر پرواز کر سکتا ہے، جس کی اونچائی صرف 978 میٹر یعنی 3209 فٹ ہے۔ لیک ڈسٹرکٹ کا یہ علاقہ اپنی تیزی سے بدلتے موسموں اور دشوار گزار ہونے کے باوجود ہائیکرز کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے۔ یہاں کی ریسکیو ایسوسی ایشن کے مطابق 2019 میں 584 واقعات ایسے ہوئے جہاں ہنگامی امداد کی ضرورت پڑی۔ پرندے اور جانوروں کے بعد حشرات الارض بھی پالتو ہو سکتے ہیں۔ سنگاپور میں اس وقت ایک دکان لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، جہاں پر چونٹیاں، کیڑے مکوڑے فروخت ہو رہے ہیں۔ آئیے یہ انٹرسٹنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت ننھے منھے حشرات الارض سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سنگاپور میں یہی ننھے کیڑے ایک شخص کے کاروبار کی بنیاد بن گئے اور وہ انہیں پالتو کر کے بیچ رہا ہے۔ جسٹ آنٹس کے نام سے پہلی دکان گزشتہ فروری میں کھولی گئی، جب دنیا بھر میں تمام کاروبار کورونا وبا کی وجہ سے بند ہو رہے تھے، لیکن جان جی کا کاروبار اس دوران چلتا رہا، اور اس دکان کے مالک کا کہنا ہے کہ جولائی سے کاروبار میں تیزی آ گئی ہے۔ چیونٹیوں کے فارم امریکہ اور کینیڈا میں نہیں ہیں، بلکہ اس نایاب کام کی ابتدا سنگاپور سے ہوئی ہے۔ جی نے اپنے شوق کے طور پر 2017 میں چیونٹیوں کو پالنے کا مشغلہ شروع کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ سنگاپور میں چیونٹیوں سے متعلق منفی رائے کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ مختلف سکولز اور تعلیمی اداروں کے تعاون سے بچوں کو چیونٹیوں کی زندگی سے متعلق معلومات فراہم کرے گا۔ جی کا کہنا ہے کہ حشرات الارض ایکو سسٹم کے لیے بہت اہم ہیں اور ان کا وجود کسی مقصد کے لیے اس کائنات میں موجود ہے۔ اس طرح ان سے سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ انسان ان سے ثابت قدمی اور ڈٹ جانے یعنی استقلال سے کام کرنے کی تربیت لے سکتا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جہاں انسان ان سے سیکھ سکتا ہے۔ 41 سالہ جی کا کہنا ہے کہ یہ ایک حیران کن مخلوق ہے۔ میں کچھ سالوں سے اس کاروبار سے منسلک ہوں۔ یہ سب چیونٹیاں اور مکوڑے مقامی ہیں۔ میں اور میرے عملے کے لوگ بارش کے بعد ان کو جزیرے پر اکٹھا کرتے ہیں۔ میں چیونٹیوں کے لیے زندہ کیڑے بھی فروخت کرتا ہوں جو ان کی مرغوب غذا ہے، اور یہ شہد اور پھولوں کو بہت پسند کرتی ہیں۔ میری دکان پر حشرات الارض سے پیار کرنے والے اور عام شائقین کا رش لگا رہتا ہے۔ ایک مقامی شخص ایلوین جو کہ دکان کے قریب رہتا ہے کا کہنا ہے کہ میرے لیے یہ عجیب اور حیران کن ہے کہ کوئی ان کو پال کر رکھے
میرے خیال میں یہ ایک نایاب شوق ہے جو ابھی لوگوں میں عام نہیں ہوا۔ جی کا کہنا ہے کہ میری دکان پر 30 قسم کی چیونٹیاں اور دوسرے حشرات الارض موجود ہیں۔ ان کی قیمتیں مختلف ہیں، جو $10 سے شروع ہو کر $200 تک ہیں، جن کی بنیاد چیونٹیوں کی نسل اور اس مصنوعی گھونسلے یا بل پر ہوتی ہے جن میں ان کو رکھا جاتا ہے۔ 37 سالہ آسٹریلوی فنکار کو آرچی بل پرائز کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ اس پرائز کی 99 ایئرز کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ یہ ایوارڈ کسی ایبوریجنل آسٹریلوی فنکار کو دیا جا رہا ہے۔ اس پرائز کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آرچی بلڈ پرائز آسٹریلیا کا بڑا فن ایوارڈ ہے اور اپنی 99 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ایوارڈ کسی ایبوریجنل آسٹریلوی باشندے کو دیا گیا ہے۔ اس سال یہ ایوارڈ 37 سالہ آسٹریلی پینٹر ونسنٹ نماتی جیرا کی پینٹنگ کو دیا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ نماتی جیرا کو مقامی فٹ بالر ایڈم گوڈیز کی پینٹنگ بنانے کے عوض دیا گیا۔ اس ایوارڈ کی انعامی رقم $1 لاکھ ہے۔ نماتی جیرا کی پینٹنگ برطانوی میوزیم سمیت دنیا کی آرٹ گیلریوں میں موجود ہیں اور یہ واٹر کلر کے مشہور فنکار البرٹ نماتی جیرا کے پڑ پوتے ہیں جو اپنے وقت کے ممتاز پینٹر تھے۔ نماتی جیرا کا کہنا ہے کہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں پہلا آسٹریلوی باشندہ ہوں جس کو یہ انعام ملا۔ مجھے گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے اور میں بہت خوش بھی ہوں۔ میں مقابلے میں شریک تمام فنکاروں کا مشکور ہوں۔ امریکہ میں سیاہ فام باشندوں کے حوالے سے چلنے والی تحریک بلیک لائیوز میٹر کے بعد آسٹریلیا میں ایبوریجنل آسٹریلین کمیونٹی کو تحفظ دینے اور انہیں فعال کرنے کے حوالے سے اقدامات شروع ہو چکے ہیں۔ یہ باشندے تھوڑا عرصہ تک زندہ رہتے ہیں، یعنی ان کی عمریں کم ہوتی ہیں اور ان کی زندگی دوسرے آسٹریلوی شہریوں کی نسبت زیادہ تر قید میں گزرتی ہے۔ سو ویورز، آج کی ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ نے پروگرام کو پسند کیا ہوگا۔ ہمیں اپنے پازیٹیو فیڈ بیک سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے worldview@ptv.com.pk۔ نیکسٹ ویک آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔